یہاں بھی فتح کا لفظ ہے. یہ حبیب کہ فتح والے دن کافروں کا ایمان کام نہیں آئے گا. یہاں بھی فتح کا لفظ ہے. تو یہاں فتح سے مراد ہے یوم حساب. یہاں فتح سے مراد کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّا فَتَحْنَا بَابًا مِنَ السَّمَاءِ کیسے آتا ہے؟ لَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ حبیب اگر ہم ان کے لیے آسمان میں ایک دروازہ کھول دیں. یہاں بھی فتح کا لفظ ہے. فَتَحْنَا بَابًا مِنَ السَّمَاءِ لَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. اور یہ اس دروازے سے چڑھنا شروع کر دیں. یہاں دروازے کے کھل جانے کا معنی, یہاں فتح کا معنی دروازے کا کھل جانا ہے. ایک اور مقام پر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے, دیہاتوں میں رہنے والے پکے مومن بن جائیں, متقی بن جائیں, تو ہم آسمان اور زمین سے ان پر برکتوں کے دروازے کھولیں. یہاں برکتوں کا دیکھو, فتح کا ایک لفظ تھا لیکن کتنے معنی ہو گئے, کتنے معنی ہو گئے سے. یہ میرے قرآن کا اعجاز ہے, یہ رسول اللہ پر اترنے والی کتاب کا اعجاز ہے. ایک دن میں پڑھ رہا تھا علامہ صاحب کہ اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ کیسا تھا أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ. ہم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ماں کی طرف وحی فرمائی, الہام کیا کہ اے موسیٰ کی ماں, سن رہے ہو نا آپ میری بات سن رہے ہیں نا, وہ نا سننا وہ کہ بریلی شریف سے ایک بزرگ آئے تھے نا, تو کہنے لگے جی میں نے 3 گھنٹے تقریر کی اور میرے سامنے ایک صوفی صاحب بیٹھے تھے. میں نے کہا صوفی صاحب تم سنی ہو, تم چڑھا نا ان کو. کہنے لگے حضرت جی 3 گھنٹے سے آپ کا واز سن رہا ہوں, اب بھی میں سنی ہونے میں آپ کو شک ہے. اس کا مطلب یہ تھا جو زیادہ سنتا ہے وہی سنی ہوتا ہے, سنتوں پر عمل کرنے والا سنی نہیں ہوتا. نہیں, نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرو گے تو سنی بنا. تو اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ان ارضعیہ ہے, حضرت کیا بولا, اسے دودھ پلا, اپنے بچے موسیٰ کو سمجھو ہے نا, دودھ پلا. ارضعیہ امر کا صیغہ ہے, آرڈر ہو رہا ہے. ارضعیہ کیا ہے؟ آیت ایک ہے. اور آپ نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے جب تجھے کوئی خطرہ محسوس ہو نا بچے کے بارے میں, اس کو سمندر میں ڈال دے. لو کیسا تحفظ ہو رہا ہے خطرات سے. فالکی ہے, اس کو سمندر میں ڈال دے, یہ بھی امر ہے. الکی یہ بھی امر ہے. ارضعیہ یہ بھی امر ہے. ہے نا عربی گرامر میں جانتے ہیں علماء, ارضعیہ یہ ایک امر ہے اور الکی دوسرا امر ہے. اس کو ڈال دے سمندر میں, بچ جائے گا. سمندر میں ڈالا جاتا بچانے کے لیے. ہاں, سمندر بھی اس وقت دخل کرتا ہے جب خدا کا حکم ہوتا ہے. ہاں, سمندر کی کیا مجال ہے, خدا تعالیٰ یہ اہتمام کر رہا ہے. آگے فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. یہ پہلی نہیں, 2 نہیں ہے. خوف نہ کرنا اور حزن نہ کرنا. 2 امر ہیں اور 2 نہی ہیں. بولو 2 ایک, 2 حکم دیا جا رہا ہے اور 2 چیزوں سے منع. لا تخافی ولا تحزنی, خوف نہ کرنا اور حزن نہ کرنا. آگے فرما اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكَ. چند دنوں کی بات ہے, ہم تیرا بچہ زندہ سلامت تیری گود میں پہنچا. سبحان اللہ. اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكَ, یہ پہلی خبر ہے, یہ پہلی بشارت ہے. رَادُّهُ إِلَيْكَ. اور فرمایا وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. تیرا بچہ تو رسولوں کا تاجدار بن کر آ رہا ہے, بہت بڑا رسول بن کر آ رہا ہے. ماں کو خبر ہوگی کہ میرا بچہ رسول بنے گا, ماں کو خبر ہوگی کہ میرا بچہ زندہ واپس سلامت آئے گا. ہوگی کہ یہ خبر. دیکھو 2 امر ہیں, 2 نہی ہیں, 2 بشارتیں ہیں, 2 خبریں ہیں. آیت ایک ہے مگر خدا نے سب کچھ اس کے اندر پیدا کیا. ایک آیت کے اندر یہ سب کچھ ہے, تو باقی آیات کا عالم کیا ہوگا. یہ وہ کلام تھا جو میرے مصطفیٰ پر غار حرا میں اترا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ آیا. یہ بجلی کا کڑکا تھا یا ساتھ ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ہل گئی کہ نہیں. تو دوستو لفظ ایک ہے جہادو, اس میں جہاد بھی ہے اور اس میں مجاہدہ بھی ہے. اس میں جہاد بھی اور اس میں آگے چلیے. آخری بات, علم 2 طرح کا ہے. کہ بولا پیپل صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں. علم ایک ہے علم شریعت, ایک ہے علم. یہ نہ کہنا کہ جی وہ آئے ریڈس والے خالی کتابوں میں چلے گئے.
نہیں، میں آپ کو علمی نکتے دے کر جا رہا ہوں، انشاءاللہ رکھیں گے محفوظ تو زندگی بھر کام آئے گا۔ علم شریعت اور علم حقیقت، کتنے علم ہے بولو نا؟ ایک علم شریعت ہے اور ایک علم، اور اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ کو کہ یہ دو علم کیسے بن گئے۔ شریعت یہ تو ہے، قرآن کتاب ہے، سنت ہے، کیا یہ ساری علم شریعت ہے، یہ حقیقت کہاں سے نکالا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور ان کے شاگرد حضرت یوشع بن نون جب گئے تھا حضرت خضر سے ملنے کے لیے، حضرت خضر سے ملنے کے گئے تھے کہ نہیں؟ آپ کو یاد ہوگا، اللہ کا قرآن بول اٹھا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، جا رہے تھے، دو دریاؤں کا سنگم تھا، وہاں دیکھا ایک بابا جی سفید چادر اوڑھے وہاں بیٹھے ہوئے، تو اللہ فرماتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، ان دونوں نے پا لیا ہمارے بندوں سے ایک بندہ، ہمارے بندوں سے، کیا نسبت ہے یار، جسے خدا کہے یہ میرا ہے وہ اپنی بندگی پر نازل نہیں کرے گا۔ فرمایا میں نے عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، ان کو سچ پوچھو تو ان دونوں کو جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ملا، وہ دونوں بھی تو خدا کے بندے تھے نا، کیا خیال ہے؟ وہ خدا کے بندے نہیں تھے؟ حضرت موسیٰ خدا کا بندہ ہے، یوشع بن نون خدا کا۔ اللہ پاک اپنے قرآن میں اپنے خاص بندوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی صادقین کی صورت میں، کبھی محسنین کی صورت میں، کبھی متقین کی صورت میں، کبھی مخلصین کی صورت میں، کبھی ابرار کی صورت میں، کبھی اخیار کی صورت میں۔ کیا یہ بندے نہیں ہیں؟ کیا یہ بندے نہیں ہیں؟ پہچانو، اپنا نور بصیرت عام کرو۔ بندوں کو پہچاننے میں آج کل بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، بس کسی کا جوبہ کبا دستار دیکھی تو جناب ٹھیک ہے جی، بس یہ سب سے بڑا غوث اعظم ہی ہے۔ نہیں دوستو، بڑی یہ پہچان پیدا کرو، پہچان پیدا کرو۔ اور پھر دیکھنا، اس نے کہا جی جلوائے جانا کہاں تک ہے؟ تو بیدم نے کہا وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک۔ کوئی اپنی نظر کی تمہاری اپروچ اتنی ہے نا، تم پہچان ہی نہیں سکتے۔ وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے، جہاں تک جس کی نظر ہوتی ہے وہیں تک وہ دیکھتا ہے نا۔ تو علم کی دو قسم، حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع گئے حضرت خضر کے پاس۔ حضرت خضر کی بڑی لمبی بات ہے، جب ملاقات ہوئی تو حضرت خضر نے کہا کہ وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ، اے موسیٰ تیرے پاس بھی ایک علم ہے جو علم تجھے تیرے خدا نے عطا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وَأَنَا عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ، اور میرے پاس بھی ایک علم ہے جو میرے خدا نے مجھے عطا کیا ہے۔ بولو یہ دو علم وہ کون سے تھے؟ اگر شریعت موسیٰ ہی کا علم ہوتا تو حضرت خضر ایسا نہ کہتے کہ میرے پاس بھی ایک خاص علم ہے، اگر تیرے پاس ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، یہ جو من لدنا فرماتا ہے اس بندے کو ہم نے اپنی خاص بارگاہ سے خاص علم عطا کیا تھا، خاص بارگاہ سے۔ میں کہا کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم، میرے حبیب پڑھو نا، یہ اپنے رب کا شان دیکھو کہ جس نے قلم کے ساتھ لوگوں کو جو علم عطا کر دیا۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ، جس نے سکھایا، تعلیم دی قلم کے ساتھ۔ ایسے ہے نہیں، تعلیم دی کس کے ساتھ؟ قلم کے ساتھ۔ میں یہاں پہ کہا کرتا ہوں کچھ لوگ قلم سے سیکھتے ہیں، کچھ لوگ اس کے قلم سے سیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قلم والے بھی ہیں دنیا میں جو قلم چلاتے ہیں، علم آتا ہے، اور کچھ ہیں کہ ان کو قلم کی ضرورت نہیں، اس کا قلم ہو جائے تو عالم بن جاتا ہے۔ ہاں، قلم والوں کی بھی ہم قدر کرتے ہیں، بڑے بڑے قلم کار ہیں، بڑے بڑے صحافی ہیں، بڑے بڑے رائٹر ہیں، قلم والے بھی ان کی ہم قدردار ہیں، لیکن کرم والوں کی بھی تو بڑے قدر کرو۔ کچھ کرم والے ہیں، بولو کچھ کرم والے ہیں۔ حضرت امام ابن دقیق العید بہت بڑا نام ہے ان کا، وہ سلطان العلماء کے افریقہ کے مصر کے، لیکن وہ جلدی سے وہ شریعت کے بڑے ماہر تھے، لیکن وہ حقیقت صوفیوں کے پاس وہ اتنا آنا جانا ان کا نہیں تھا۔ وہ ایک دن سوچنے لگے یار جائیں تو صحیح، دیکھیں نا تنتا ایک شہر ہے، تنتا کے اندر شیخ احمد البدوی ہے، شیخ احمد جائیں تو دیکھیں نا، بڑی اس کی شہرت ہے، بڑا وہ صوفی بنتا ہے، بڑا وہ پرہیزگار بنتا ہے، بڑی اس کی کرامات لوگ بیان کرتے ہیں، چلو جا کے اس کی زیارت تو دیکھیں تو وہ کیسا ہے۔
اب شریعت جا رہی ہے حقیقت کا امتحان لینے کے لیے. شریعت نے جا رہی ہے کس کا امتحان لینے کے لیے؟ بولو حقیقت والوں کا. جب جا کے دیکھا نا تو ان کی حرکات و سکنات کوئی نارمل نظر نہ آئی ان کو. قبلہ بابا احمد البدوی کی حرکات و سکنات. احمد البدوی کا وہی مقام ہے مصر میں جو کہ داتا صاحب کا ہے بر صغیر کے اندر. ہاں اتنا بڑا وہ مجذوب، اتنا بڑا وہ عالم صوفی. جب ان کی حرکتیں ان کو اچھی نظر نہ آئی تو دل میں لکھنے لگے مجنون ہے یہ تو کوئی مجنون پاگل نظر آتا ہے. جب آنکھوں پہ پٹی آ جائے تو پھر ایسے لوگ ہی مجنون نظر آتے ہیں. حجاب ہوتا ہے نا، حجاب علم بھی تو ایک بہت بڑا حجاب ہے نا. اس وقت تک وہ حجاب نہیں اترا تھا نا ابن دقیق العید کا. دل ہی دل میں کہا، زبان سے نہیں کہا یہ تو کوئی مجنون ہے، یہ تو کوئی. جب ان کے پاس گئے تو حضرت احمد البدوی نے دیکھ کر کہا، ایک شعر پڑھا، مجانین الا ان سر جنونہم عزیز علی اعتابہم یسجد العقل. بابا جی نے دیکھ کر کہا کہ ہاں مجنون ہوتے ہیں وہ، مگر ان کے جنون کا راز بڑا اونچا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بولا نہیں، ابن دقیق نے زبان سے نہیں بولا، بابا جی نے پہلے ہی پڑھ دیا کہ ہاں وہ لوگ مجنون تو ہوتے ہیں مگر ان کے جنون کا راز عزیز بڑا اونچا ہوتا ہے. اسی لیے تو ان کی چوکھٹ پہ عقل بھی سجدہ کرتی ہے. اعلیٰ آتابہم یسجد العقل، ان کی چوکھٹ پہ دہلیز پہ عقل والے بھی سجدے کر رہے ہیں. ہاں واقعی مجنون ہے. بابا جی ان کے قدموں میں گر گئے اور ان کے منتقد ہو گئے. امام احمد بن حنبل سر شام حدیث کی اور فقہ کی کلاس ختم کرنے کی کتنا نام امام احمد بن حنبل کا ختم کرنے کے بعد حضرت شیخ معروف کرکی کی جھگی میں چلے جاتے ہیں. چھپر میں وہ ایک کٹیا تھی، کانوں وانوں کی بنی ہوئی تھی، ہر روز چلے جاتے تھے. ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا، با عندہ علم الحدیث، بابے معروف کر کے صوفی کے پاس ہر شام کو چلے جاتے ہو، کیا ان کے پاس علم حدیث ہے کہ تم اس کو سیکھنے جاتے ہو؟ اتنا بڑا محدث کہ 15 ضخیم جلدوں میں جو مسند احمد بن حنبل لکھ گیا حضور کی حدیث پہ، وہ کیسے آتا کسی کے پاس علم حدیث پڑھنے کے لیے؟ میں نے کہا بیٹا چپ کر، حدیث نہیں ہے، اندہ التقویٰ، اس کے پاس تقویٰ ہے. تقویٰ جو ہے وہ تیرے باپ کے پاس بھی نہیں. یہ ہے شریعت والے حقیقت والوں کا اعتراف کرتے ہیں اور حقیقت والے شریعت والوں کا اعتراف کرتے ہیں. کوئی تضاد نہیں ان کے درمیان. تو دوستو کچھ اللہ کے کرم سے سیکھتے ہیں، جن پہ کرم ہوتا ہے. اہل قلم بھی ہیں اور اہل کرم بھی ہیں. بولو ہے کہ نہیں؟ تو میں نے زندگی میں دیکھا ہوگا کچھ اہل قلم ہے اور کچھ اہل کرم ہے. اس کے کرم سے سیکھتے ہیں. بس اللہ سے اللہ کا کرم مانگا کرو، کرم مانگا کرو، پھر دیکھنا دل کے اندر کیسا انقلاب آتا ہے. تو دوستو علم کی 2 چیزیں ہیں، حقیقت ہے. ہاں حضور غوث پاک سے پوچھا گیا، کہہ دو رضی اللہ تعالی. یہ شاہ جیلانی کی کانفرنس ہے، ایسے ہے نا. آؤ تمہیں حضور شہر صاحب بغداد کی ایک بات سناتا ہوں. میں زیادہ کرامات میں نہیں بیان کیا کرتا، کرامتیں تو بہت ہیں حضور غوث پاک کی، لیکن میں حضور غوث پاک کا علم حکمت بیان کرتا ہوں. اس کا علم کیا تھا، اس کا حکمت کیا تھا. جو 113 بسم اللہ کے ترجمے کرنے والا مفسر قرآن ہو یارو، اس کی تبوہر علمی کوئی شک کر سکتا ہے؟ باتیں کہنی آسان ہے لیکن غوث پاک کے مقام کو پہنچنا بہت. ہاں حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بایزید بستامی بڑے پائے کے ولی تھے، ان سے پہلے ہیں حضور غوث پاک سے پہلے حضرت بایزید اور حضرت ابو الحسن خرقانی، ان کا وہ ذکر کرتے ہیں. حضرت بایزید کا ذکر کیا بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا حضور غوث پاک کے سامنے، تو فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے ان کے پاس علم لدنی تھا، ان کے پاس علم حقیقت تھا، اور میرے پاس الحمدللہ علم شریعت. سرکار غوث پاک نے علم شریعت کا ذکر کیا، میرے پاس علم شریعت ہے اور ان کے پاس علم حقیقت ہے. اور ساتھ ہی فرمانے لگے کہ علم شریعت افضل ہوتا ہے علم حقیقت سے. علم شریعت افضل ہوتا ہے. بولو کچھ لوگ نہیں سمجھتے اس حقیقت کو کہ صوفی 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 ٹھیک ہے، صوفیہ کا بہت مقام ہے، بڑا مقام، متقی لوگ ہوتے ہیں وہ، لیکن علم شریعت والے بھی تو اللہ پاک کے محبوب ہوتے ہیں.
حضور غوث پاک نے فرمایا کہ علم شریعت ہے میرے پاس اور ان کے پاس علم ہے. فرمانے لگے لیکن علم شریعت جو ہے یہ افضل ہے, بہتر ہے علم حقیقت سے. حضور وہ کیسے؟ فرمانے لگے علم شریعت میں اللہ کے بندوں کے بہت سے فائدے موجود ہیں. نماز کیسے پڑھنی ہے, حج کیسے کرنا ہے, زکات کیسے دینی ہے, آخرت کے بارے میں کیا کیا, خدا کے بارے میں, یہ سارا شریعت نے سکھایا. بولو یہ سارا شریعت نے سکھایا ہے. فرمایا کہ علم حقیقت کے اندر تو صرف ایک اللہ کی ایک حکمت کا راز آؤٹ کیا جاتا ہے. وہاں تو صرف پردہ اٹھا کے ایک راز کو, قدرت کا راز آشکار کیا جاتا ہے. اس میں زیادہ اتنا فائدہ نہیں ہے. حضرت خضر اور موسیٰ نے جب جا رہے تھے نا تو ایک دیوار گر رہی تھی. حضرت خضر نے ہاتھ لگا کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا, ایسے ہم ریپیئر کر دیا. کیوں؟ پھر راز کھلا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا. 2 یتیم بچوں کا یہ راز بعد میں اٹھا نا. تو آپ نے فرمایا کہ علم حقیقت میں اتنا بینیفٹ نہیں ہوتا بندوں کا جتنا کہ علم شریعت کے اندر ہوتا. اس لیے علم شریعت کو کبھی بھی تم کمزور نہ جانو یا کہو نہیں جی جو صوفیاء کے پاس ہے وہ علماء کے پاس نہیں ہے, اور جو علماء کے پاس ہے وہ صوفیاء کے پاس نہیں ہے. نہیں, صوفیاء کے پاس بھی علم شریعت ہے. ابن حجر اسقلانی نام سنا نا آپ نے, شارح بخاری, بولو رحمت اللہ تعالی, نام یاد رکھنا. ابن حجر بہت بڑا نام ہے, بخاری کی شرح لکھنے والا, بڑی بڑی کتابوں کا شافی ہے. مصر کے اندر ان کا مزار ہے, میں ان کے مزار پہ گیا ہوں. خرافہ کے اندر امام شافی کے پہلو میں وہ دفن ہے, امام ابن حجر اسقلانی کا جو رحمت اللہ تعالی. وہ گئے, ایک صوفی صاحب کا نام تھا فرغل بن احمد السمی, یہ ان کا نام تھا. اس دور کے وہ صوفی تھے. ان کے پاس گئے تو جس وقت وہ گئے نا تو دیکھا کہ ان کی گفتگو میں کوئی خاص کوئی علمیت نہیں ٹپکتی. مولوی لوگ تو علمیت کو دیکھتے ہیں نا, یہ صحیح پڑھ رہا ہے, یہ غلط پڑھ رہا ہے, یہ گرامر کی غلطی کر گیا, یہ ہو گیا, ایسے ہوتا ہے نا. انہوں نے دیکھا کہ صوفی فضل کے پاس کوئی خاص علم مجھے جھلکتا نظر نہیں آتا, اور کہنے لگے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلِيٍّ جَاهِلًا, اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا. مطلب یہ تھا کہ یہ ولی کوئی نہیں, یہ تو جاہل ہے. بولو یہ تو مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلِيٍّ جَاهِلًا, اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی. صوفی صاحب نے سن لیا, فرمانے لگے اتخذنی وعلمنی, مجھے اس نے ولی بھی بنایا, مجھے اس نے علم بھی عطا کیا. جس کو ولی بناتا ہے اس کو وہ سکھاتا بھی ضرور ہے. مت جانو جی اس کے پاس علم نہیں ہے, اس کے پاس اس کو منطق نہیں آتی, اس کو فلسفہ نہیں آتا, اس کو تفسیر نہیں آتی. نہیں, اللہ جس کو ولی بناتا ہے پھر اس کو. 2 قاری صاحب تھے, وہ گئے صوفی صاحب کے پاس. یہ کتابات فیض الوہاب فی بیان اہل الحق و محمد اللہ علیہ السلام کے اندر موجود ہے, 6 جلدوں میں. بڑی مزیدار بات ہے. قاری صاحب گئے نا, ایک بابا جی کی صورت سنی, صوفی صاحب, وہ بڑے ولی عمل ہے, بڑے صوفی صاحب ہیں. ان کے پاس گئے, جب عشاء کی نماز پڑھی نا تو بابا جی تو پھر مجہول قرآن پڑھتے تھے. یہ جو قاریوں والے منہ سوار کے کرتے ہیں, یعنی تجوید کے ساتھ, قرات کے ساتھ, اور بڑے مخارج ادا کرتے ہیں نا, یہ کرتے ہیں نا, بڑے ایک ٹھیک بڑا فن ہے, بہت اچھا. لیکن بابا جو پرانے دور کے پڑھے تھے وہ انہوں نے سادہ قرآن, مجہول قرآن, معروف نہیں بلکہ ہاں ہمیں کہتے ہیں یار یہ مولوی مجہول قرآن پڑھتے ہیں. یہ قاری صاحبان کی ریمارکس ہے ہمارے بارے میں. تو خیر وہ گئے قاری صاحب صوفی صاحب کے پاس, انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی بابا جی نے, تو قرات کی بلند آواز سے. تو قرآن ذرا سادہ پڑھا, سمجھا نہیں میری بات, قرآن بالکل سادہ پڑھا. باغ نے کہا خسر پڑھنا کہ اس کو تو قرآن ہی نہیں آتا, اس کو تو تجوید کا ہی پتہ نہیں ہے, قرآن پڑھنے کا ڈر بھی نہیں ہے اس کو, یہ کیسے ولی ہو سکتا ہے, یہ کیسے صوفی ہو سکتا ہے, یہ کیسے, چونکہ یہ علم تجوید کے قواعد و ضوابط سے واقف. فجر کی نماز کے وقت جب وہ گئے نا لوٹا پکڑ کے جنگل میں طہارت کے لیے یا وضو کرنے کے لیے, جو ہی وہ جنگل میں پہنچے نا ایک شیر جو ہے وہ جھاڑیوں سے نکلا دھڑتا ہوا. قاری صاحبان کا لوٹا کدھر گیا, پگڑی کدھر گئی, جوتی کدھر گئی, کانپتے ہوئے بابا جی کے خانقاہ میں آئے. بابا جی کو تو پتا تھا, وہ تو رانی بزرگ تھے نا. کہنے لگے قاری صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگا جی ہم تو گئے تھے وہاں طہارت کے لیے, وضو کے لیے, اور وہاں سے ایک شیر نکلا اور وہ دھڑا ہے, قریب تھا کہ ہم پر جھپٹتا اور ہمیں کھا جاتا. ہم تو بالکل خوف زدہ ہو کر پسینے چھوٹ رہے ہیں ان کے, پگڑی کہیں گی جوتا کہاں گیا. اور بابا جی کے پاس جی وہاں تو شیر ہے. میں اچھا چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں شیر کو.
चलो चलते हैं ना, देखते हैं जंगल में कौन सा शेर है। वो शेर भी सामने आ गया, उस बाबा जी ने शेर के कान से पकड़ा। मान जाओ हकीकत है दुनिया में। बाबा जी ने शेर के कान से पकड़ा और फरमाया, अमा तारिफ अज़ियाफ़ी, ज़ालिम तो हमारे मेहमानों को नहीं पहचानता। हमारे मेहमानों की तो तुझे शर्म करनी चाहिए कि हमारे मेहमान थे। शेर दौड़ा भाग गया, गायब हो गया। फरमाया कि कारी साहब, इल्मे तजवीद तो हमें नहीं आता, मगर ये फन जरूर आता है। तजवीद वाला फन हमें नहीं आता, मगर ये फन हमें जरूर आता है। दोस्तों, उसी कैटेगरी के थे महबूब सुबहानी, किंदिल नूरानी, कुतुब यज़दानी, शहंशाह बगदाद, मीरा मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी सल्लल्लाहु तआला अलैहि, जिनका नाम है, जिनका नाम भी जिंदा रहेगा और जिनका काम भी जिंदा रहेगा। अल्लाह पाक हमें उनसे निस्बत, उनसे अक़ीदत, उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आज इतना ही काफ़ी है, इंशाअल्लाह बात बढ़ जाएगी, जाने दो याराने चमन। माशाअल्लाह। हज़रत मुफस्सिर कुरान, अब देखा जब तक माइक पर रहे इल्म की बरसात फरमाते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इल्म फैज़ और बरकतें अता फरमाए, सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए और आपका साया उम्मत मुस्लिमा पर तादीर सलामत फरमाए। अभी इंशाअल्लाह इशा की अज़ान हुआ चाहती है और हम फिर इंशाअल्लाह बाजमात नमाज इशा अदा करेंगे। और हमारी आज की इस तकरीब उर्स मुबारक की तकरीब में हज़रत अल्लामा पीर तय्यबुर रहमान क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमा है, हज़रत अल्लामा पीर अहमद ज़मान नक्शबंदी जमाती मुजद्दिदी साहब तशरीफ़ फरमा है, जनाब अब्दुल मजीद क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमा है और कसीर तादाद में उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान सना खान मुस्तफ़ा जनाब महमूदुल हसन सिद्दीकी साहिब, मुबश्शिर क़ादरी साहिब और जुमला सना खान मुस्तफ़ा, और अभी कुछ लम्हों के बाद चकवाल पाकिस्तान से खालिद हुसैन खालिद साहब तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। तो खिताबात भी होंगे और मुअज़्ज़ज़ सना खान मुस्तफ़ा की नात ख़वानी भी होगी। आप तमाम हज़रात तशरीफ़ फरमा रहे हैं और इंशाअल्लाह आखिर पे शाह जिला ट्रस्ट और खालिद साहब की तरफ से लंगर का अहतमाम भी है। तो तमाम हज़रात इंशाअल्लाह अब यहाँ तशरीफ़ फरमा रहे हैं नमाज के बाद भी। अब इंशाअल्लाह इशा की अज़ान हुआ चाहती है और इंशाअल्लाह